السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 502 سبق ہے۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس کے فضل و کرم سے ہمارا اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ 500 اسباق کو کراس کر سکا ہے۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میں رمضان کی تفسیر میرے چند مخصوص دوستوں کو بھیجا کرتا تھا۔ ان دوستوں نے مجھے ترغیب دی کہ تفسیر کے علاوہ یہ سلسلہ رمضان بعد بھی جاری رکھے اور معاشرے کے اندر جو بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں ہیں، ان عنوانات کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی ہماری رہبری رہنمائی فرما لیا کرے، چاہے مختصر سا آڈیو کلپ کیوں نہ ہو۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی دوستوں کی ترغیب پر جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو پورے عالم میں پہنچایا۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر اصلاح معاشرہ کا سبق نہ پہنچتا ہو۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہماری تفسیریں ہیں، جو بیانات ہے، جو اصلاح معاشرہ کے اسباق ہے، اب تک اس کو اللہ کے فضل و کرم سے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہے، اسی کا احسان ہے۔ اصل میں جب ہم نے یہ پھر سلسلہ شروع کیا تو لوگوں کے فیڈ بیک بھی ملنے لگے۔ بہت سارے لوگوں نے نکاح کے جو بیانات کیے اس کو سن کر اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے شادیوں کے جو بڑے بڑے پلان بنائے تھے کہ یہ ہال میں کریں گے اور اتنا خرچ کریں گے، انہوں نے اس کو کینسل کر دیا اور ایک دم مختصر خرچے میں انہوں نے اپنے بہن بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کے نکاح کیے۔ بہت سارے وہ جو اپنے بیویوں سے جوڑے کی رقم لے چکے تھے، 1 لاکھ 2 لاکھ، ماشاء اللہ اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، جب انہوں نے سنا انہوں نے اس کو واپس کیا۔ اور بہت سارے بزرگ ایسے ہیں، بامبے سے ایک چاچا ہے، انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا، کہا کہ مولانا پہلے علم نہیں تھا، ابھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں کا کھانا بھی حرام اور ناجائز ہے، اور ہم لوگوں کے یہاں تو نکاح ہو کے آج برسوں ہو چکے ہیں ہمارے بیٹے کا، ہم یہ چاہتے ہیں ان کے پیسے ہم ان کو واپس کر دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور وہ چاچا نے آج نکاح کے کئی سالوں کے بعد حساب کر کے لڑکی والوں کا جو پیسہ نکلتا تھا ان کو واپس کیا۔ بہت سارے لوگ جو جوائنٹ فیملیوں میں رہتے تھے، بے پردگی ہوتی تھی گھروں کے اندر، خرچوں کو لے کر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، مال دولت اور حساب کتاب کو لے کر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، الحمدللہ وہ نکاح کے بیانات سن کر بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا اور گھر کے پورے نظام کو سسٹمیٹک بنایا اور ہر ایک کا اپنا اپنا حساب کتاب الگ الگ کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ امت کو جو فائدہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کا فیڈ بیک ہم کو بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، پھر ہم نے اس کو گورنمنٹ رجسٹرڈ کیا، اور آگے جو ہمارے عزائم ہیں، آگے جو ہمارے ارادے ہیں، جب ہم کو آپ لوگوں کا ساتھ ملتا گیا، آپ لوگوں کی محبت ملتی گئی، آپ لوگوں کا سپورٹ ملتا گیا، تو اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ میں جب آپ کی بھی محبت ملی، آپ کا بھی تعاون ملا، تو پھر ہماری ہمت اور بڑھی، اور ہم نے پھر اصلاح معاشرہ کے کچھ اصول طے کیے کہ انشاءاللہ ہم ان اصولوں پر کام کریں گے۔ اور ہم نے سرپرست بنایا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار تھے، جو نظریات تھے، پیام انسانیت، کہ بھئی اب آگے جو کام کرنا ہے وہ اسی نظریے کو سامنے رکھ کر کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا کسی ایک قوم، ایک سماج، ایک برادری، ایک خاندان کے لیے نہیں، پورے سماج، پوری انسانیت کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ جیسے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مد نظر رکھ کر
قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں مسلمانوں کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت تھے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو، پوری مخلوق کے لیے۔ تو ہم اسی راستے پر چلیں گے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کی بنیاد ڈالی کہ بھائی اس کے تحت میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، دوسرے مذاہب کے بھائی ہیں، ان کو بھی قریب لایا جائے، ان کو بھی دین اور اسلام کیا ہے، کیونکہ یہ غلط فہمیاں جو پھیل رہی ہے، دوریاں جو بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے کہ ایک دوسرے سے کمیونیکیشن نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ انہی بنیادوں پر ہم نے بنیاد رکھی اور کچھ اصول طے کیے کہ بھائی ہم بھی انشاءاللہ مظلوموں کی مدد و حمایت کریں گے، چاہے کسی مذہب کا ہو، ان کی مدد کریں گے، نصرت ان کے لیے بھی ہم تعاون کریں گے، اور پریشانی میں ہے اور کسی حالات کا شکار ہے، یعنی جو مولانا علی میاں صاحب کے اصول تھے اس کے مطابق پھر ہم نے یہ طے کیا کہ آج کل جو ہے لڑکیوں سے نفرت اور لڑکوں سے محبت یہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا کہ بھئی لڑکیوں کی تعلیم تربیت کے لیے ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ بھئی آپ اپنی لڑکیوں کو قتل مت کرو، مت مارو لڑکیوں کو۔ یہ خالی غیروں میں نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کے گھرانوں میں اگر ایک آدھی بہو کو ایک یا دو بیٹیاں پیدا ہو جاوے تو ساس اس کا جینا مشکل کر دیتی ہے، اور ایسے ایسے تانے مارتی ہے اس کو گالیاں دے کر کہ اس کو تو پوٹیا ہی پیدا ہو رہے، پوٹے پیدا نہیں کر سکتی، اس کو لات مار کے ہکالو نکالو بولے گھر سے۔ ہمارے زمانے کی بوڑھیاں، حالانکہ اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، وہ بیچاری خود بھی ایک عورت ہے، خود بھی ایک لڑکی ہے، مگر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ میں خود بھی ایک لڑکی ہوں، پھر میں کیوں دوسری لڑکی سے نفرت کروں۔ مگر پھر وہ خود ایک عورت ہونے کے باوجود اگر کسی عورت کو کوئی لڑکی پیدا ہو جاوے اس کو تانے مارے جاتے ہیں۔ کیوں لڑکیوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے؟ کائے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے معاشرے میں کچھ خرابیاں ہمارے آئی ہے، وہ خرابیوں کو اگر ہم بنیادی طور پہ دور کریں گے تو یہ چیز ختم ہوں گی۔ اس کے لیے ہم نے دو چیزیں طے کی، اور اس کے اوپر عملی ہم لوگ انشاءاللہ بھی کام شروع کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز کہ لڑکیاں جو لوگ غریب ہے ویسے لوگوں کے لڑکیوں کے تعلیم کے لیے ان کو تعاون کرنا، کہ بھئی لڑکیوں سے نفرت مت کرو۔ چونکہ ایک واقعے نے مجھے ہلا دیا، مہاراشٹرا کے اندر لاتور ضلع میں ایک غیر مسلم بچی بیچاری گاؤں میں کھیڑے میں رہتی تھی، اور اسکول وہاں سے تھوڑے دوری پر تھا، اور وہ بس کا پاس بنانا پڑتا تھا ہر مہینے آنے جانے کو۔ وہ بچی کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ شیتکری کی بیٹی نے، وہ کسان کی بیٹی نے صرف 260 روپیے کا پاس بنانے کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا، اپنے زندگی سے مایوس ہو کے اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے بتاؤ یار، میں سوچتا ہوں، مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ صبح میں ناشتہ کرتے ہیں، ہمارے یہاں پہ کیفیٹیریا میں ہم کو 350 اور 500 روپیے کا بل خالی ناشتے کا آتا ہے۔ 260 روپیے کی کوئی قیمت نہیں ہے آج کے زمانے میں، لوگ برگر کھاتے ہیں اتنے کا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، صرف 260 روپیے کی وجہ سے وہ بچی کو اپنی جان دینی پڑی۔ چاہے وہ بچی کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کی ہو، لیکن تھی تو انسان نہ، انسان کی اولاد تھی وہ، اس کی جان گئی۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی افسوس کی بات، وہ بھی کائے کے لیے 260 روپیے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ ہماری گورنمنٹیں، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، یہ سمندروں میں اور نرمدا میں پتلے بنانے کے واسطے 5-5 ہزار کروڑ روپیوں کے بجٹ پاس کر رہے ہیں، اور ان کے پاس میں جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو فری پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، فری ایجوکیشن دینے کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ کیسا ہے یہ سب؟ بس اب اللہ ہی رحم کرے ان کے اوپر۔ وہ بچی اس نے خودکشی کر لی، تو ہم نے سوچے کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے تمام بچیوں کی مدد کریں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں، غریب ہے لیکن ان کے ماں باپ کی کنڈیشن نہیں، کیونکہ گاؤں کھیڑوں میں بہت برا حال ہے لوگوں کا، وہ پڑھانا چاہتے، بچیاں پڑھنا چاہتی، تو صرف بیٹی والوں کی ہم مدد کریں گے۔
بچیوں کے تعلیم کو انشاءاللہ اس کے لیے ہم سپورٹ کریں گے. اور ان بچیوں سے لوگ اس لیے نفرت کرتے ہیں اور اس لیے لوگ اپنے بچیوں کی بھرون ہتیا کر رہے ہیں اور اس لیے لوگ اپنی بیٹیاں پیدا ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے ان کو فکر ہوتی ہے اس کی شادی کیسے کریں گے اور شادیوں میں خرچہ کہاں سے کریں گے. تو ہم نے یہ مہم چھیڑی ہے کہ مسلم سماج میں پہلے اور بعد میں دوسرے سماجوں میں بھی ہم محنت کریں گے کہ ہر وہ شادی جس کے اندر جہیز مانگا جائے یا جوڑے کی رقم مانگی جائے اس شادی کا آپ انکار کریں. شادی کو سادگی پہ لانے پر کہ شادی ہماری مسجد میں ہو، نکاح ہمارا مسجد میں ہو اور صرف لڑکے کے جو چند رشتہ دار ہے وہ اور لڑکی والے، اس میں نہ شادی کارڈ ہو، نہ منڈپ ہو، نہ ہال ہو. یہ جو سماجی برائیاں ہیں ہماری، اس کو جڑ سے ختم کرنا. اور میں نے یہ سوچا ہوں انشاءاللہ ابھی کچھ دنوں تک میرا کانٹریکٹ ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں، وہ ختم ہونے کے بعد میرا ارادہ ہے میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ مجھے پورا 100% ابھی اصلاح معاشرہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو سمجھانا ہے، شادی کے اندر جو فضول خرچیاں ہیں اس کی برائیاں بتا کر کہ کیسا زندگی بھر کی کمائی وہ 2-3 دن کے شادی میں ختم ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے لوگ کہ بیٹی پیدا ہوں گی تو ان کو تبھی سے شادی کی فکر ہوتی ہے. اور یہی شادی اگر سادگی پہ آئے، صحابہ والے طریقے پہ، انبیاء والے طریقے پہ، نبیوں والے طریقے پہ آ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور آج بھی دیکھو عرب اپنے بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہے، عرب ہے، عمان میں رہتے ہیں، ان کا نام ہے ابو عیسیٰ البلوشی. وہ چھوٹی سی بچی ان کی، میرے ساتھ میں فوٹو بھی ہے وہ بچی کی. وہ بچی اس کی عمر مشکل سے ہوں گی 3 سال، لیکن 3 سال تک اس آدمی نے اپنے بچی کے علاج کے لیے تقریباً 1 کروڑ روپئے سے زیادہ خرچ کیا. وہ بچی کے علاج کے لیے اس کو تھائی لینڈ لے کر گئے، وہ بچی کے علاج کے لیے اور دوسرے 1-2 ملکوں کو لے کر گئے. وہ بچی کے علاج کے سلسلے میں ان کا ہندوستان بھی سفر ہوا. ایک بیٹی اپنی، تو میں نے ان سے کہا، ابو عیسیٰ البلوشی میرے جو دوست ہیں، میں بولا یا اخ ابو عیسیٰ یعنی انت صرفت فلوس واجد. بولے یا اخ ابو الحسن ہذا بنتی، یہ میری بیٹی ہے، میں اس پہ نہیں خرچ کروں گا تو کس پہ خرچ کروں گا. اور ہمارے یہاں پر یہ حال ہے، برا حال ہے کہ بیٹے کو کچھ ہو جاوے تو اس کو پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، اور بیٹی کو کچھ ہو گیا تو لے کے آ بولے کامبی فلیم میڈیکل اسٹور پہ سے کروسین اس کے واسطے میں. اللہ رحم کرے ہمارے حالوں پر. تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی امت کے اندر بیٹیوں سے محبت پیدا ہو اور یہ فضول خرچی ختم ہو. عربوں میں کیوں ہے یہ حال؟ اس لیے کہ عرب آج بھی بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کی جو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. میں نے دیکھا عرب ملکوں میں نکاح جو ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کدھر نکاح ہوا اور کدھر لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے. ایسا نہیں ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی لوگوں کو 5-5 6-6 بیٹیاں ہوتی ہے، اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے. لیکن لوگ جو ہے اپنے بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کو پیدا کرتے، تعلیم کرتے، تربیت کرتے. تو ہم نے یہ ابھی سوچا ہے اصلاح معاشرہ کے تحت میں لوگوں میں یہ بیداری پیدا کرنا کہ بھائی نکاح کے سادگی پہ آؤ، اور قوم کے جو ٹھیکے دار، گتے دار، ذمہ دار ہے ایسوں کو مل کے ان کو سمجھانا کہ بھائی پہلے تم عمل کرو اور تم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو لڑکی والوں کا کھانا کھاتے ہیں یا ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں. اگر تم اس پہ آ جائیں گے تو یاد رکھو باقی لوگ بھی آئیں گے. اور اس کے لیے ہم تمام کو قربانی دینا ضروری ہے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں غیر لوگ وہ کیسی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں. ایک صاحب ہے آنند کمار صاحب، پتہ چلا کہ پٹنہ کے اندر وہ فری میں مفت میں کوچنگ کلاسز چلاتے ہیں، اور ان کے یہاں سے تقریباً ابھی تک ہزاروں بچے IIT میں ایڈمیشن لے چکے ہیں. مفت میں، فری میں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، سماج سیوا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بھائی صاحب ہے، ان کا نام دنیش دیسائی ہے، وہ PhD ہے. بامبے کی لوکلوں میں بھیک مانگ کر، جو سڑک پہ کچرا اٹھانے والے بچے ہیں ویسے بچوں کے لیے انہوں نے اسکول کھولا ہے اور ویسا اسکول چلا رہے ہیں بھیک مانگ کر. یعنی پروفیسر ہے خود،
اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بچہ جس نے اسی سال 2017 میں پورے گجرات میں ٹاپ کیا 12ویں کے اندر، ورشل شاہ اس بچے کا نام ہے۔ لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ جو ورشل شاہ بچہ ہے اس نے اپنی دیکشا لے لی۔ دیکشا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت اختیار کی، دنیا سے یکسو ہو گیا۔ اس سے کسی نے پوچھا رہے تو پورے گجرات کا ٹاپر ہے، تو نے 99.9% نمبر لیے ہوئے ہے۔ اس نے کہا برابر ہے، لیکن میں آگے مجھے IAS آفیسر یا مجھے جو ہے بڑا آفیسر نہیں بننا ہے، مجھے اپنے سماج اپنے دھرم کے لیے وقف کرنا ہے خود کو۔ تو یہ جذبے ہمارے اندر بھی ہے، لیکن اس لائن سے محنت نہیں ہو رہی ہے، نکاحوں میں فضول خرچی ہے یا دوسری چیزیں ہیں۔ تو میں نے سوچا ہوں انشاءاللہ اس لائن سے محنت کرنا ہے۔ آپ بھی دعا کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔